حسن صاحب، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک طرف تو مفاہمت سے وہ انکار کر رہی ہے اور دوسری جانب الگ تھلگ ہے، احتجاج جو ہے وہ کر رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے اس احتجاجی تحریک سے کتنا فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف تو چاہتی ہے کہ تمام تر معاملات کی چھان بین ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو ہے وہ بعض سیاسی جماعتوں کے رہنما تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، وہ الزامات عائد کرتے ہیں۔ تو اب پھر اس سارے معاملے کی پارلیمانی تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینا چاہیے تاکہ سارے معاملے کی جو ہے وہ چھان بین ہو، تحقیقات ہو، تمام فارم 45 47 کی جو جنگ چل نکلی ہے اس معاملے کو کسی نہ کسی پار لگایا جائے۔ دیکھیں، آصف زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے ساتھ پاور ہو وہ اقتدار میں آ جائے اور وہ کام نہ کرے تو اس سے زیادہ نکمہ ترین بندہ پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک حکومت کو مکمل طور پہ سپورٹ تھی لیکن وہ کام نہیں کر سکے۔ اب اگر زرداری صاحب آئے ہیں تو اور پھر شہباز شریف صاحب دیکھیں نا، جب بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان جب وہ معاملہ چلا تھا، میثاق جمہوریت 2006 میں ہوئی تھی، تو اب 2022 میں ایک سیاسی اتحاد بنا انہی دو جماعتوں کے درمیان، تو وہ سیاسی اتحاد تو کافی ایک مضبوط اور عملی طور پہ نتیجہ خیز ہمیں جو ہے وہ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ دوسرے حکومتی دور میں پہنچ گئے۔ لیکن اس سارے معاملے میں، اس افراتفری میں اور ایک الزام تراشی کے اس سارے دور میں آپ اقتدار میں آنے کے بعد کوشش بھی کریں تو معاملہ جو ہے آپ سے سنبھل نہیں پائیں گے۔ آپ کو ان سسٹم کا، اس سارے معاملات کو پہلے کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے وہ پار لگانا ہوگا۔ دیکھیں، فارم 47 کی پہلے جنگ چل نکلی کہ فارم 47 آئے اچانک میں، پھر اس کے بعد فارم 45 جو کہا جاتا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 90 کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم 45 جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ اسی پر اگر دیکھیں تو امریکہ ہے، یورپی یونین ہے، وہ الزامات عائد کر رہے ہیں دھاندلی کے، اور سیاسی جماعتیں دھاندلی کے الزامات عائد کر رہی ہیں۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس سارے معاملے کو لے کر اگر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر گیا اور جاؤں اور وہاں سے ہم نے جو سب سے بڑا حلقہ جس کی بہت زیادہ گونج سنائی دے رہی تھی، حلقہ NA 130، جہاں پر مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے مد مقابل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صدر بھی ہیں، ان کے درمیان مقابلہ تھا۔ اور وہاں پر جب انہوں نے کمپین کا آغاز کیا تو میں تو بولا ہی نہیں، میں تو صرف مائک لے کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھیں، آپ خود دیکھیں کتنی بڑی تعداد، کتنے لاہوری عوام نکلے ہیں، لیکن وہ ریلی ان کی کامیاب نہیں تھی۔ پھر میں نے اب جب فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے حاصل کیے تو رینڈملی کچھ جو ہے وہ تقریباً 14-15 میں نے وہاں سے اٹھائے اور ان کو دیکھنا شروع کیا، تو گمان یہ پڑتا ہے اور خدشات یہ ابھرتے ہیں کہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں شاید کہیں نہ کہیں یہ درست ہیں، اور اس سارے معاملے کی یا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جواب دہ ہونا پڑے گا اور اس کا جواب دینا پڑے گا، یا اس سارے معاملے کی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل NA 130 ایک جو پولنگ سٹیشن نمبر 18، آپ مذاق دیکھیے کہ کیا کمال انہوں نے انتخابات میں کیا کہ یہ جو رزلٹ میرے پاس ہے، یہ میں نے پروڈیوسر صاحب کو دیا ہے، اگر وہ چلائیں، عوام بھی دیکھیں پولنگ کا آغاز کب ہوتا ہے، اس سے پہلے 6 بجے یہ پولنگ، یہ رزلٹ ہے پولنگ سٹیشن 18 NA 130 کا، 6 بجے یہ جاری کیا گیا ہے۔ کتنے بجے؟ 6 بجے، صبح 6 بجے، اور آغاز اس کے بعد ہونا ہے کئی گھنٹوں بعد۔ یہ 6 بجے پولنگ سٹیشن نمبر 18 NA 130 کا رزلٹ جاری کیا گیا، اور اس میں بھی کیا کمالات ہیں کہ جہاں پر نواز شریف صاحب کے 75 ووٹ تھے، دوسرے مارکر سے 1875 ووٹ کیے گئے، اور پھر جہاں پر کل ووٹ 211 کیے گئے ہیں اس میں بھی تبدیلی کی گئی۔ اب اس کو جسٹیفائی کیا گیا ہے، اس میں 2111 ووٹ تھے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے 75 کے آگے 18 لگا دیا اور مارکل استعمال ہوئی ہے۔ خدشہ یہ بنتا ہے یہ فارم دیکھنے کے بعد کہ وہاں پر انہوں نے 1875 کر دیے، اور پھر اس حلقے میں 97% ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا، اور آپ اندازہ کریں کہ 4.5 ووٹ پر منٹ میں ووٹ کاسٹ ہوئے اس حلقے میں، اس حلقے کے پولنگ سٹیشن نمبر 18 میں
یعنی آپ وہ جو باتیں کرتے ہیں بایو میٹرک اور یہ فلاں تیزی سسٹم ہوگا اس کو تو آپ بھول جائیں. اس سسٹم نے آپ کی بایو میٹرک سسٹم کو فیل کر دیا. ووٹ پڑے ہیں, فیل کر دیا. آپ دیکھیں 97% ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے. یہ فارم 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دستاویزات کے مطابق, یہ میری بنائی ہوئی دستاویزات نہیں ہیں, یہ ویب سائٹ پر موجود ہے. آپ آگے آ جائیے. اور پھر کمالات اس میں یہ ہیں, ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, انگوٹھے جو لگائے گئے ہیں کمال ہے. مجھے تو ایسے چیزیں, ہاتھی کے پاؤں کے انگوٹھے ہیں, اتنے بڑے بڑے انگوٹھے لگائے, چھوٹے نہیں بہت بڑے. یہ وہ کہتے ہیں نا دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہو, شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار کون ہوگا, تو وہ بڑھتے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں میرا وہ دو آپس میں مکس ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جس کی فرانسی کرائے تو ہو ہی نہ. تو کمالات ہیں. آپ آگے آ جائیے. 35 پولنگ سٹیشن 35 N130 میں مختصر سا کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ آنی چاہیے عوام میں, تاکہ پتہ لگے کہ رزلٹ میں جو دھاندلی کے الزامات ہیں وہ ہیں کیا. ہم نے تو بڑے مخصوص سے تھوڑے سے اٹھائے ہیں. N130 کا اس کا 318 تھا, شبہ ہے کہ اس کو 1318 کر دیا گیا ہے کیونکہ پینسل یہاں پر استعمال کی گئی اور پھر یہاں پر جہاں پر تبدیل کیا گیا آر او نے سائن بھی کیے. میں صرف یہ پریشان ہوں کہ یہاں پر 91% ووٹ کاسٹ ہو گیا اس حلقے میں, اور 1 منٹ میں 4 ووٹ. آپ بھول جائیں بایو میٹرک اور دوسرا وہ الیکٹرانک مشینیں, یہ اتنا فاسٹ سسٹم ہے. یہ والا سسٹم ہونا چاہیے پاکستان میں تاکہ لائن میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور 6 بجے یعنی آپ سے پہلے ہی, یعنی ووٹنگ کا آغاز ہونے سے پہلے ہی وہ ایسے دم درود پڑا جائے, ایسے حالات دیکھا جائے, آنکھیں بند کرنے کے بعد یہ رزلٹ اترے اور یہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے. آگے آ جائیے. پولنگ سٹیشن نمبر 19 N130 جہاں پہ شہباز شریف صاحب ورسز ڈاکٹر یاسمین راشد, یہاں پہ جو بال پوائنٹ تبدیل کی گئی, استعمال کیا گیا, یہاں پر 72 کو 372 کر دیا گیا. اور یہ آپ جو ہے وہ فارم دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں بھی بڑا کمالات ہیں. 75% جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیا گیا. میں تو کمال کر رہا ہوں کہ یہ دیکھنے کے بعد حیران ہو جاتا ہے کہ 375 کو 315 کیا گیا. اور پھر یہاں پر بھی یاسمین راشد صاحبہ کے ووٹ تھے 375, وہ 7 کا وہ ایک ڈنڈا ہی کھا گیا. انہوں نے کہا چھوڑیں اس کو یوں کر کے آپ 11 بنا دیں. اور پھر آ جائیں پولنگ سٹیشن نمبر 37 399 کے آگے 1 لگا کے 1399 کر دیا گیا. واہ واہ. اور یہاں پر جو ہے وہ کل تعداد جہاں پر 1091 تھی 1 کو 2 بنا دیا. یہ دھاندلی کے الزامات جو جس کی کہہ رہے تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہاں پر بھی 79% ووٹ کاسٹ ہوا ہے. لیکن میں پریشان ہوں یہ مہرین یہ ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد کہ یہ جو انگوٹھے لگائے گئے ہیں نا, یہ انگوٹھوں کی لڑائی بڑی خوفناک تھی. انگوٹھوں کی لڑائی ایسی ہوئی ہے کہ اس کا فرانسی بھی کرایا جائے نا تو وہ مشین کنفیوز ہو جائے گی کہ یہ میں کون سے انگوٹھے نکالوں گی, یہ تو ہمارے سسٹم میں نہیں آ پا رہے. خیر آگے دیکھیں. پولنگ سٹیشن نمبر 40 یہاں پر 1 منٹ میں 4 ووٹ کاسٹ ہوئے. میں خود اس حلقے کو میں نے کور کیا ہے N130 میں. یہاں پر جو صورتحال تھی عوام تو نکل ہی نہیں رہی تھی, لیکن اچانک عوام نکلی ہے بعد حلقوں میں, لیکن اتنا ٹرن آؤٹ یہ میری سوچ سے بالا تر ہے. کہ خیر 403 کو 1403 کیا گیا اور 0 کو 1 بنا دیا گیا. واہ واہ. 93%. یہاں بھی انگوٹھے بڑے مشکوک لگ رہے ہیں کہ یہاں بھی انگوٹھوں کی جنگ تھی, بنی ہوئی تھی. پھر 300 جو پولنگ سٹیشن نمبر 42 یہاں پر 314 کے آگے 1314 لگایا گیا. اور 985 اس کو انہوں نے بیلنس کرنے کے لیے اوپر ایک جگہ تبدیلی کی صوفی خلیق احمد بٹ صاحب کی, اور وہاں پہ نیچے انہوں نے 1988 1 لگا کے بیلنس کر دیا. انہوں نے کہا دیکھتے پھر کیا ہوتا ہے. پھر آگے پولنگ سٹیشن کا 45 304 تھے 1304 کیا گیا. بس کر دے یار, بس کیا ایک منٹ صاحب 2-4 میں تو بڑے رینڈملی کچھ اٹھائے ہیں. جو 80 تھے اس کے آگے 80 کے پیچھے 1 لگایا اور آگے 9 لگا دیا. اور مہرین 93% ووٹ کاسٹ ہوا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ عوام ماشاءاللہ, اور نواز شریف صاحب قائد دلوں کے وزیر اعظم کو سپورٹ کر رہی تھی. پتہ نہیں وہ میلے میں کرسی میں کیوں نہیں بیٹھے, اتنا لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. پھر 248 کے آگے 1 لگا کے 1248 کر دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہا ہوں. یہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈاکومنٹس ہیں. میرا کام ہے اس ڈاکومنٹس کو لے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھوں, عوام کو بتاؤں کہ آپ صرف ایک حلقہ کھولے اور آزادانہ طور پہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور پھر اس میں بھی دیکھیں آر او کے سائن موجود ہے, 90% ہے. پھر پولنگ سٹیشن نمبر 59 378 تھے, اس کے آگے 1 لگا کے 1378 کیا گیا. 1041 تھے, 1 کو 2 میں تشکیل جو ہے تبدیل کیا. اس طرح کا شبہ پڑ رہا ہے, اس طرح کا جو ہے وہ گمان پڑ رہا ہے کہ شاید کوئی انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی چیز کی ہے. لیکن میرے لیے ایک اور بڑی ایک جو ہے وہ انکشاف ہے کہ یہ تمام جو ہے یہ فارم 45 میں صرف نواز شریف صاحب کے جو ہے وہ ان کی گنتی میں صاحب وقت کم پڑ جائے گا, میں نے پروگرام میں آگے بھی بڑھنا ہے. ایک دو اور سن لیں. چلے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ
جو پولنگ اسٹیشن نمبر 1 تھا 93% ووٹ کاسٹ ہوا ہے. اور ایک میں آپ کو اور بتا دوں NA 130 میں پولنگ اسٹیشن نمبر 24 90 تھا, اس کو 1190 کر دیا گیا. واہ, یہ ایسی پینسلیں ہمیں چاہیے اور ایسے افراد کو چاہیے جو انگوٹھے بھی کمال لگائے اور اعداد و شمار کا گھورک دھندا ایسا کمال کر دے. وہ نقل کے لیے عقل کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا حسن صاحب. میں درخواست کروں گا ان اعداد و شمار کا گھورک دھندا کرنے والے اور کمالات دکھانے والوں کو معاشی ایکسپرٹ کے طور پہ ہائر کیا جائے تاکہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں. خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو چلنے دیں. یہ ماضی سے ہم دیکھ رہے ہیں 70 کی دہائی سے لے کے آج تک میں نے جب کھول کے دیکھے انتخابی معاملات, ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے.